خوف خدا میں رونے کی اہمیت اتنی زیادہ اہمیت ہے جو اس روایت سے انشاءاللہ بخوبی سمجھ آ جائے گی۔ قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا، اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا۔ پھر عرض کرے گا یا الہی میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہے۔ وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا لیکن کسی کو گواہ موجود نہ پائے گا، اور کہے گا یا رب وہ گواہ کہاں ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ کان کہیں گے ہاں ہم نے حرام سنا اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ آنکھیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا۔ زبان کہے گی ہاں ہم نے حرام بولا۔ اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہاں ہم نے حرام کی طرف بڑھے۔ وہ بندہ یہ سب سن کر حیران رہ جائے گا جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم ارشاد فرما دے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ یعنی وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ بڑا کریم ہے اللہ، ایک بال کی صدا پر کہے گا کہہ لے کیا کہنا ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ کی رحمت کا۔ وہ بال کہے گا میں کچھ کہہ سکتا ہوں یا باری تعالیٰ؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کیا کہنا چاہتا ہے کہہ۔ تو کہے گا کیا تم نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوؤں میں تر کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو وہ بال عرض کرے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ بندہ گناہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا جس سے میں بھیگ گیا تھا، جس سے میں بھیگ گیا تھا۔ یہ سن کر اللہ عز و جل اس بندے کو جنت میں جانے کا ہی حکم سنا دے گا۔ ایک منادی پکار کر کہے گا سنو سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا ہے۔ آخر دو جہاں پہ حبیب علیہ السلام کے پیارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کے مقامات سے فارغ ہو جائے گا، یعنی ان کے جتنے بھی مقدمات تھے ان سب سے فارغ ہونے کے بعد تو ایک آدمی جو جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا وہ دوزخیوں میں آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرا منہ دوزخ سے پھیر دے کیونکہ مجھے اس کی بدبو مار دیا گیا ہے، یعنی اس کی بدبو نے مجھے مار دیا ہے، یعنی اتنی دور سے بدبو آئے گی اس کی، اور اس کے شعلوں نے مجھے جھلسا دیا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ پاک اس کا منہ دوزخ سے ہٹا دے گا۔ جب وہ بندہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو جنت کی شادابی تازگی کو دیکھنے لگے گا۔ جب تک اللہ پاک چاہے گا وہ خاموش رہے گا، پھر عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا تو نے تو وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا، اب اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ عرض کرے گا الہی میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب ہونا نہیں چاہتا۔ اللہ پاک فرمائے گا ہو سکتا ہے کہ اگر تجھے یہ بھی مل جائے تو پھر کوئی سوال کرے۔ وہ عرض کرے گا پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ عز و جل اس کو جنت کے قریب کر دے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا جنت کی شگفتگی تازگی اور لذت محسوس کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل جب تک چاہے گا وہ خاموش رہے گا، پھر خاموشی توڑنے کے بعد پھر وہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل فرما دے، مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا ابن آدم افسوس تو کس قدر وعدہ توڑنے والا ہے،
کیا تو نے یہ وعدہ کیا نہیں تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا مالک تو مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محرومی ہے قسمت والا مت بنا۔ پھر اللہ پاک اسے جنت میں جانے کی اجازت عطا فرما دے گا اور ارشاد فرمائے گا مانگ کیا مانگتا ہے۔ جنت میں پہنچایا، اب اللہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ سب سے آخری جنتی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس پر وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ عز و جل اسے فرمائے گا جو تو نے مانگا وہ تجھے دے دیا اور اس جیسا اور بھی دیا، بلکہ اس جیسا تجھے اللہ نے 10 گنا مزید عطا فرما دیا۔ اب اسی مکان یہ ہے رحمت خدا بندی۔ اب خوف خدا کیا ہے؟ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، اس کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت اور اس کی طرف دیے جانے والے عذابوں، اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے۔ آقا دو جہاں پہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوں گی مگر 3 آنکھیں نہیں روئیں گی۔ ان میں سے ایک وہ ہوگی جو خوف خدا سے رونے والی ہوگی، یعنی جو بندہ خوف خدا میں رونے والا ہوگا قیامت والے دن وہ مسکرائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو رویا کرو، اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں چل رہی ہیں، یعنی جیسے نالیوں میں پانی بہتا ہے۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، اتنا روئیں گے یہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ اس ذات کی قسم جس میں قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو علم ہوتا تو وہ اس قدر چیختا کہ اس کی آواز ٹوٹ جاتی اور اس طرح نماز پڑھتا کہ اس کی پیٹھ ٹوٹ جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک سے خوف سے ایک آنسو کا بہنا میرے نزدیک 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اللہ پاک کے خوف سے روؤں حتیٰ کہ میرے آنسو میرے رخساروں پر جاری ہو تو یہ بات مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں سونے کا ایک پہاڑ صدقہ کروں، یعنی سونے کا ایک پہاڑ صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رو خوف خدا میں۔ انبیاء علیہ السلام کس قدر روتے تھے اس کی صرف تھوڑی سی باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خوف خدا سے اتنا روتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی اکثر بینائی رخصت ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ السلام آپ اتنا کیوں روتے ہیں اور آپ کی اکثر بنائی جاتی رہی؟ ارشاد فرمایا 2 باتوں کے سبب، کہیں میری نظر ایسی چیز پر نہ پڑ جائے جسے دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور نمبر 2 جو آنکھیں اپنے رب کریم کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہیں میں نہیں چاہتا وہ کسی اور چیز کو بھی دیکھے، لہذا میں نے مناسب خیال کیا کہ نبینا کی طرح ہو جاؤں، اور جب قیامت میں میری آنکھیں کھولے تو جیسا ہی آنکھ کھولے سامنے میرا رب کا دیدار ہو جائے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ 40 دن تک سجدے کی حالت میں روتے رہے اور اللہ پاک سے حیا کے سبب آسمان کی طرف اپنا سر نہ اٹھایا۔ اتنا زیادہ رونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے آنسوؤں سے گھاس اگائی اور آپ علیہ السلام کے سر کو بھی ڈانپ لیا، یعنی گھاس آپ کے آنسوؤں سے اگی اور اتنی بڑی ہوگی کہ آپ کے سر کو بھی ڈانپ لیا۔ اتنا حضرت داؤد علیہ السلام روتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ گزاری کرتے کہ روتے 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں اٹھنے والی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیا کرتی 1.5 کلومیٹر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی جب کوئی نصیحت آموز واقعہ سنتے تو اس طرح روتے جس طرح کوئی عورت بچہ فوت ہونے پر روتی ہے۔ یعنی یہ اتنا خوف خدا سے یہ احباب انبیاء علیہ السلام کی باتیں سنا رہا ہوں رویا کرتے۔ آخری ایک واقعہ بزرگان دین کا سنانے کے بعد بات کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دستور تھا کہ ہر رات علماء کو جمع کرتے، موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روتے کہ معلوم ہوتا جیسے جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر ہم ان صالحین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ابا ذی بکار یہ خوف خدا سے اتنا زیادہ روتے تھے۔ اگر سب کے سامنے نہیں بندہ روتا تو چلو تنہائی میں رو لیا کرے، اپنے ایک ایک گناہ کو سامنے رکھا کرے۔ ابا ذی بکار رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیا کرے، ہو سکتا ہے ایسا کوئی آنسو جو حدیث مبارکہ میں بیان آیا ہے ہمارا بہ جائے، کایا پلٹ جائے، اللہ تعالیٰ ہماری بلا حساب و کتاب مغفرت فرما دے۔ لیکن یہ تب ہے اب اندازہ لگائے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اب خوف خدا سے نہیں روئے، تو بندے کو اپنے اوپر ہونا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل ہمارے دل کو نرم فرما اور اپنے خوف میں ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بھی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے، اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، اپنے ذکر میں تر رہنے والی زبان عطا فرمائے، اور اپنے ذکر پہ سننے والے کان عطا فرمائے، اور اپنے خوش دلی سے اور اچھا سرکار مدینہ کا دیدار کرنے کے لیے ایسی آنکھیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ اور پاؤں ایسے عطا فرمائے جو اللہ عز و جل کے ذکر و فکر کی طرف بڑھتے رہیں اور قدم اٹھتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔